اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عالیشان بتایا ہوا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے ایک شاخ کو پکڑ کر ہلایا تو درخت پر جو سوکھے ہوئے پتے تھے وہ یکدم سے نیچے گر گئے، سب کے سب جڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ وظیفہ کیا کرو، آپ کے گناہ اسی طرح جڑ جائیں گے جس طرح یہ سوکھے ہوئے درخت کے پتے جڑ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو درداء، اس وظیفے کو، اللہ کے اس ذکر کو جلدی سے شروع کر دو، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو اس کا موقع نہ ملے۔ یہ جو ذکر ہے یہ اللہ کے خزانوں میں سے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بڑا پیارا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو درداء، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی پیارے، عظیم اور جلیل القدر صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور ہر وقت اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہمیشہ ہی پڑھوں گا، خواہ مجھے لوگ مجنون ہی کیوں نہ کہنے لگیں۔ تو اس طرح اس وظیفے کی، اللہ کے اس ذکر کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ اللہ کے اس ذکر کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیتے ہیں، اور جب ایک آدمی اٹھتے بیٹھتے اس ذکر کو اپنا لیتا ہے، مسلسل یہی کہتا ہے، تو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے ہی باغات ہیں جو جنت میں تیار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔